بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نورانی قاعدہ کتاب قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ گرامر کی کتاب ہے. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو حرف قمری اور حرف شمسی تک ہم نے پڑھا تھا. سبق نمبر 15, تختی نمبر 15. آج ہم تختی نمبر 16 پڑھیں گے. لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ کا قاعدہ یعنی اللہ جو الفاظ ہے نا اس کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھیں گے, ہاں. اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں گی. یہ ہے اللہ نام, ٹھیک ہے. صرف اللہ لفظ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. لفظ اللہ سے پہلے سمجھے دال پر پیش ہے تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے, موٹا پڑھیں گے, موٹا, ٹھیک ہے, موٹا پڑھیں گے. اگر سمجھے زبر ہے دال یہاں پر پھر لفظ اللہ ہے تو کس طرح پڑھیں گے, اس کو بھی موٹا پڑھیں گے اور اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. اگر سمجھے دال اس پہ زیر ہے, دال پہ, اس کے بعد لفظ اللہ ہے تو اس کو کیسا پڑھیں گے. اب یہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. کیسا پڑھیں گے, باریک, ٹھیک ہے. کس طریقے سے پڑھیں گے, باریک, ٹھیک ہے نا, سمجھے آپ. یہاں پر دیکھیں, یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو یعنی اللہ بول کے جو لام ہے وا اس کو موٹا پڑھیں گے. اگر پیش رہا تو بھی موٹا پڑھیں گے, زبر رہا تو بھی موٹا پڑھیں گے. اگر زیر ہے, سمجھو اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے کسی بھی حروف پر, الف با تا سا جیم دال, الف سے لے کر یا تک کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اس جگہ پہ کون سا بھی حروف رہنے, یہاں پر را رہ سکتا, الف رہ سکتا, کچھ بھی رہ سکتا, لام بھی رہ سکتا, مگر ہمیں کیا دیکھنا ہے, زبر زیر کو دیکھنا ہے. یہاں پر دیکھیں زبر ہے, یہاں پر کیا ہے, پیش ہے, تو ہم اس کو دیکھنا ہے. اس کے اوپر ہے کیا, اس کے اوپر کیا ہے, پیش ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. اس پہ زبر ہے تو ہم کیا کریں گے, اس کو موٹا پڑھیں گے. دیکھیں دال کے نیچے زیر, ہمیں کیا دیکھنا ہے, زیر کو دیکھنا ہے. تو زیر آنے کی وجہ سے ہم لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے, باریک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کہیں پر بھی لام ہو اس کو ہم کیا کریں گے, باریک ہی پڑھیں گے. دیکھیں لفظ لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جائے گا. لفظ لام کے علاوہ ہر لام کو ہم باریک پڑھیں گے. صرف اللہ کے لام کو ہی موٹا پڑھیں گے. تب موٹا پڑھیں گے جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. اگر زیر ہو تو کیا کریں گے, اس کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. میرے خیال سے آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس قاعدے کا. تو لفظ اللہ کا قاعدہ ہے تختی نمبر 16, ٹھیک ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو کس طرح پڑھیں گے ہم لفظ اللہ کے لام کو, بولیں آپ لوگ. جی ہاں, موٹا پڑھیں گے. اگر زیر رہا تو جی باریک پڑھیں گے. یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سے کس طریقے سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ بول کے نام ہے, اس سے پہلے کیا آ رہا, تشدید آ رہا, اس کے اوپر کیا آ رہا, زبر آ رہا. ہمیں تشدید کو دیکھنا نہیں ہے, نہ ہی ہم نون کو دیکھنا. ہم کیا دیکھنا ہے, لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا آ رہا, زبر آ رہا. تو کیا کریں گے, اس کو باریک پڑھیں گے, بولیں آپ لوگ. نہیں, کیا کس طرح پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھیں گے, لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب سمجھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا مگر یہاں پر لام ہے تو کیا ہم اس کو باریک پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. جی ہاں, باریک پڑھیں گے, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہاں پر لام ہے, نون ہے, دال ہے,
नून है, रा है, ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है, जबर है या जेर है, जबर है या पेश है, हमें ये देखना है। उसके हिसाब से हम अल्लाह का जो अल्फाज है उसको बारीक और मोटा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बात अच्छे से आप याद कर लें और अच्छे से पढ़ें। देखें कुरान पढ़ने में कितना खूबसूरत दिखता है। अगर हम कायदे से, अगर तजवीद और मखरज से पढ़ेंगे ना, कुरान मजीद बहुत अच्छा दिखता है पढ़ने में और सुनने वालों को भी बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह, ला किसको पढ़ रहा हूँ मैं, लाम को पढ़ रही, लाम को मोटा पढ़ रही, अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ रही। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, बताएं आप लोग, क्योंकि जबर आने की वजह से। ये नूरानी कायदा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ग्रामर एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। इन्नल्लाह क़ालल लाहु समीअल लाहु, लाहु यानी हम लाम को क्या कर रहे हैं, मोटा पढ़ रहे हैं। अब बताएं यहाँ पर आप पढ़ें इसको कैसा पढ़ेंगे, हुदूदुल, दुल किस तरह पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे कि मोटा पढ़ेंगे इसको, जी हाँ मोटा पढ़ेंगे। युरीदुल, जी खल्कुल, हाँ ठीक है। इसको किस तरह पढ़ेंगे, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले लाम है और जेर है, किस तरह पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे कि बारीक पढ़ेंगे, जी बारीक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे बारीक, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले जेर आ रहा, ठीक है। बलिल लाहु, बलिल लाहु, दीनिल लाही, लाही लौही नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि जेर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए बारीक पढ़ना। दीनिल लाही, अमरिल लाही, ठीक है ना। फिर से पढ़ेंगे हम इसको अच्छा सा। इन्नल्लाह क़ालल्लाहु समीअल्लाहु हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खल्कुल्लाहि बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अमरिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह के लाम जब बारीक पढ़ा जाता है तो उसकी आवाज़ किस तरीके से आती है, बारीक आती है, और मोटा पढ़े तो इसकी आवाज़ किस तरीके से होती है, मोटी होती है, ठीक है। लाहु लाही, देखें मुंह स्प्रेड होगा, यानी जो हमारा लिप्स है ना वो तो फैलेंगे जब हम बारीक पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे तो जब हमारे लिप्स जो रहते हैं ना, होंठ हमारे गोल होंगे, समझ में आए, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे हम इसको। इन्नल्लाह क़ालल्लाहु समीअल्लाहु हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खल्कुल्लाहि बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अमरिल्लाहि, ठीक है। अब हिज्जे पढ़ूंगी मैं। हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन्नल लाम खड़ा जबर ला, इन्नल ला, हा जबर हा, इन्नल लाह। अब देखें नून लाम जबर नल, इस लाम को मोटा पढ़ना नहीं है आपको, लफ्ज अल्लाह का यहाँ पर डबल लाम है ना उसको मोटा पढ़ना है। इन्नल लाह, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, लाम लाम जबर लल, क़ालल लाम खड़ा जबर ला, क़ालल ला, हा पेश हु, क़ालल लाहु। सीन जबर सा, मीम ज़ेर मी, समी, आइन लाम जबर अल, समी अल, लाम खड़ा जबर ला, समी अल्लाह, हा पेश हु, समी अल्लाहु। हा पेश हु, दाल वो पेश दू, हुदू, दाल लाम पेश दुल, हुदूदुल, लाम खड़ा जबर ला, ला, हुदूदुल्लाह, हाजिर ही, हुदूदुल लाही। या पेश यू, राया जे री, युरी, दाल लाम पेश दुल, युरीदुल, लाम खड़ा जबर ला, युरीदुल्लाह, हा पेश हु, युरीदुल लाहु। खा लाम जबर खल, क़ाफ लाम पेश कुल, खल कुल, लाम खड़ा जबर ला, खल कुल ला, हाजिर ही, खलकुल लाही।
با زبر با, لام لام زیر لل, بلیل, لام کھڑا زبر لا, بلیل لا, ہا پیش ہو, بلیل لا ہو, دال یا زیر دی, نون لام زیر نل, دین ال, لام کھڑا زبر لا, دین اللہ, ہا زیر ہی, دین اللہ, حمزہ میم زبر ام, را لام زیر رل, امرل, لام کھڑا زبر لا, امر اللہ, ہا زیر ہی, امر اللہ. ٹھیک ہے. ان اللہ, قال اللہ, سمع اللہ, حدود اللہ, یرید اللہ, خلق اللہ, بل اللہ, دین اللہ, امر اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتائیں کہ یہ کون سا قاعدہ ہے, یہاں پر کون سا قاعدہ ہے, کس طریقے سے بتائیں گے. لفظ اللہ لام, لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے پر؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا. کون سا قاعدہ ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. یہاں پر یہ بھی وہی. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. یہ والا جی, یہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. کس لیے باریک پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا. اس لام کو بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا. یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کا قاعدہ, لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ اچھے سے آپ سمجھنا ہے. آپ کو سمجھے تو کیا ہوتا, آپ قرآن مجید کو آسانی سے پڑھ سکتے. چاہے آپ پہلی مرتبہ سیکھ رہے ہیں یا پہلے پڑھ چکے ہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر آپ گرامر کو اچھے سے پڑھیں گے اس کتاب کو, یقین مانیں کہ آپ کو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. آپ خود ہی پو پارا, ایک ایک پارا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ قاعدوں کو اچھے سے سمجھیں اور اس کو اچھے سے سیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کوئی بھی الفاظ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اب اس میں قاعدے کون سے ہیں, کون سا قاعدہ ہے, حرکت کا قاعدہ ہے یا حرف مدہ ہے یا اخفا ہے, اظہار ہے. اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. بس یہ 4-5 قاعدے ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سمجھ لی آپ کے مخرج اچھے ہیں تو یقین مانیں کہ قرآن مجید پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ آپ لوگ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.